سورہ صافات آیت نمبر 133۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات میں ہم نے پچھلا کچھ انبیاء کرام کے جو باتیں پڑھی اور جو بہت ہی مختصر سا لکھا ہوا ہے۔ سورہ صافات میں بہت ہی شارٹ کٹ میں لکھا ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو قرآن کی دوسری آیتوں میں مل جاتی ہے، کیونکہ اس کا پورا سینٹرل آئیڈیا یا تھیم یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام نے لا الہ الا اللہ کے مطابق کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں، اپنے آپ کو بھی وہاں سے نکالا کہ ہمارے ہاتھوں میں بھی کوئی اتھارٹی نہیں، اور بروں کا انجام برا ہوگا، اچھوں کا انجام اچھا ہوگا۔ یہ بات بتاتے ہوئے پورا بیس آپ دیکھیں گے سورہ صافات کا یہی چل رہا ہے کہ اللہ کے مخلص بندے، پیور بندے، اور پھر اللہ ان کی تعریف بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اب ہم آ رہے ہیں لوط علیہ السلام کی طرف، کہ شروع کچھ اس طرح سے ہوتی ہے آیت 133، وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک لوط علیہ السلام، لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ بھی البتہ رسولوں میں سے تھے، اِذْ نَجَّيْنَاهُ، جب نجات دی ہم نے اس لوط علیہ السلام کو۔ کس طرح سے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، یہ بھی قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہی تھے۔ پھر انہوں نے الگ جگہ تبلیغ کی، ابراہیم علیہ السلام الگ جگہ تبلیغ کر رہے تھے، کیونکہ جب فرشتے آئے ابراہیم کو خوشخبری دینے تو انہوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کے پاس جب وہ فرشتے گئے بستی تباہ کرنے، تو انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، یعنی انبیاء کرام بھی اپنے درمیان کوئی موکل کے فرشتے یا جنات سے مدد اور رابطے میں نہیں رہتے تھے، جو کہ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی موکل ہیں، جنات ہیں، اور جی انڈیا کے جنات سے بھی بندہ رابطے میں ہوتا ہے تو کینیڈا کے جنات سے بھی موکل کے ذریعے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انہوں نے کھانا پینا رکھ دیا۔ پھر وہ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر جب وہ تھوڑے ریلیکس ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کمفرٹیبل ہوئے، انہوں نے کہا اچھا اب کیا پروگرام ہے تمہارا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں جب انبیاء کرام کے زمانے میں عذاب آتا تھا تو حق اور باطل کا فیصلہ ہو رہا ہے، تو یقیناً لوط علیہ السلام کو ہم بچائیں گے۔ اور جب لوط علیہ السلام کا تعارف ہوتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ فرشتوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ میری بستی تو اتنی خبیث ہے اور یہ ان لڑکوں کو نہیں چھوڑے گی، اور ان کو بہت اذیت ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میرے پاس ایک مضبوط سہارا ہوتا کہ میں قوم سے ان کے بری حرکتوں سے تم لوگوں کو بچا سکتا۔ یہ دیکھ کر ان کے فیس ایکسپریشن، فرشتوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، آپ فکر مت کیجئے، آپ راتوں رات نکل جائیے، یہ بستی تباہ ہو رہی ہے، یہ بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام نہ غیب جانتے تھے، نہ موکل کے ذریعے سے مدد لیتے تھے، اور دونوں ایک ہی زمانے میں تھے، اور دونوں الگ الگ جگہ پر تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کے لیے یہاں تک بیان ہوتا ہے کہ سوائے ان کے گھر کے کوئی بھی مسلمان بھی نہیں تھا، یعنی اتنی زندگی ایک مخلص شخص نے، جس کا اللہ تعارف کراتے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور بہت ہی پیور بندوں میں سے تھے، لیکن ان کی بات بھی کسی کے دل میں نہیں اتری، ایون ان کی وائف کے بھی دل میں ان کی بات نہیں اتر سکی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو صرف ہم سمجھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کون سے شان نزول پہ چلے جاتے ہیں، ہم پتہ نہیں کون سی ہسٹری پہ چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کافی ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ غور و فکر کریں تو کئی وزڈم اس میں سے
نکلتے ہیں کہ کام آپ کو کرنا ہے، لیکن کسی خوش فہمی میں مت رہیے کہ آپ کی وجہ سے آپ سب کو سدھار سکتے ہیں یا آپ کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گی. ایسا نہیں ہے. انبیاء کرام بہت بڑے اسٹیٹس پر ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، ہم نے ان کو نجات دی. اور کس طرح سے نجات دی اس کی بریفنگ آئے گی. وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. اب یہ بھی بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اجمعین، تمام اہل کو بھی نجات دی. جب تمام کی بات آئی تو تمام مینز سب. تو اللہ کی کتاب ہی اللہ کی کتاب کو سمجھائے گی. اللہ ہمارے لیے بڑا بلیسنگ ورڈ ہے کہ اللہ تعالی ہم کو پورا تعارف کراتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ تم کو کہیں اور سے کوئی چیز نہیں مل سکتی. اور یہ اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ پوری فیملی بچ گئی، اللہ سوائے عجوزن فی الغابرین، ان کی جو بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی. یعنی دو باتیں یہاں سمجھنے کی ہے کہ نبی اپنی بیوی تک کو بچا نہیں سکے، نبی اپنی بیوی تک کے دل میں ہدایت نہیں دے سکے. اور ایک جو سمجھنے والی چیز ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہومو سیکس میں مبتلا تھی، مرد میں الفت رکھتے تھے، اور اس میں ویسے بھی وہ عورتوں سے تو انٹرسٹ رکھتے نہیں تھے. پھر لوط علیہ السلام کی بیوی یقیناً کسی گناہ میں انوالو ہوگی، ان کا ساتھ دیتی ہوگی، عذاب کی مستحق ہوگی. انہیں لوط علیہ السلام کی بات سمجھ نہیں آئی. اس سے پتہ چلا کہ ہدایت کا معاملہ تو اللہ اور بندے کے درمیان ہے کہ اگر وہ چاہے تو اللہ کی کتاب پر کانسنٹریٹ کرے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے. لیکن جسے نہیں ماننا ہوتا تو نبی بھی اس کو منوا نہیں سکتے ہیں. تو جناب ادھر بات یہ ہوئی کہ لوط علیہ السلام کو کس طرح اللہ نے نجات دی، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ اللہ کے عذاب میں آ گئی. ثم دمرنا الآخرین، اور پھر ہم نے تباہ کر دیا دوسروں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، اور بے شک ایون اتنی یہ حقیقت پر بات ہے، لَتَمُرُّونَ، البتہ تمہارا گزر رہتا ہے. یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ اس بستی پر سے گزرتے بھی رہتے ہو. یعنی وہ بہت قریب کی کوئی بستی ہے، علیہم مصبحین، اس بستی پر گزر ہوتا ہے تمہارا صبح شام، و باللیل، یعنی رات صبح تمہارا آنا جانا اس بستی پر رہتا ہے. تمہیں پتا ہے کہ یہ کس گناہ میں انوالو تھے اور کس طرح اللہ نے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کو بچایا اور دوسروں کو برباد کیا. یعنی تمہارے لیے اتنا کھلا اگزامپل ہے. افلا تعقلون، کیا یہ باتیں دیکھ کر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ آج تو ہم ملٹی میڈیا، سوشل میڈیا اور ہمارے تمام چینلز ہمیں کتنا کچھ بتاتے ہیں عبرت کی چیزیں کہ کس طرح سے کون بچ جاتا ہے، کون مر جاتا ہے، کون برباد ہوتا ہے. ہمارے آس پاس میں ہم کتنی شہادتیں دیکھتے ہیں. سوچئے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس بستی کو دیکھ کر بھی عبرت نہیں حاصل کرتے. تو ہم کو بھی آج بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں. ہمارے گھروں میں کس طرح سے موتیں ہو جاتی ہیں، کس طرح سے 2 منٹ پہلے تک سب ٹھیک ہوتا ہے، 2 منٹ بعد کیسا کچھ تباہی بربادی آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بتاتے ہیں کہ کچھ عبرت حاصل کرو. یہ صرف ایسے ہی گزر جانے والی آیتیں نہیں ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرو گے کہ اللہ کتنی آل الون سپریم اتھارٹی ہے اور کس طرح سے انبیاء کرام کے زمانے میں ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے. اب آگے جب ہم چلتے ہیں تو یونس علیہ السلام کا قصہ آتا ہے. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یونس علیہ السلام سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے اور انہوں نے کچھ ان کا ہائپر انداز ہوا اور وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بستی کو چھوڑ گئے ناراض ہو کر. اور وہ بھی خود کی پرسنل کوئی ان کو ناراضگی نہیں ہوئی، قوم سمجھ نہیں رہی تھی
تو وہ قوم سے اللہ کی اجازت کے بغیر اللہ کے لیے ناراض ہوئے تھے، اپنی ذاتی مفاد میں نہیں کہ مجھے دعوت نہیں ملی، مجھے عزت نہیں دی، میرا مال کھا لیا، وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کہ یہ اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، اور وہ دل برداشتہ ہو کر اللہ کی اجازت کے بغیر وہ بستی کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اور باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جب انہوں نے وہ دیکھا کہ وہ کس طرح اندھیروں میں ہے اور یہ کس طرح ان کے ساتھ ہوا، تو فوراً ایک مخلص، ایک پیور بندے تھے، اللہ کو سمجھنے والے بندے تھے، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، اللہ آپ کے سوا کوئی اتھارٹی نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، سبحانک آپ بے عیب ہیں، عیبدار میں ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں بھولے سے مچھلی کے پیٹ میں نہیں چلا گیا ہوں، میں کوئی ایسے ہی بائی دا وے نہیں چلا گیا، ضرور مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، کیونکہ اللہ آپ کے حکم کے بغیر کوئی مشکل میں نہیں آتا، انی کنت من الظالمین، بے شک میں نے کہیں حق مارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ توبہ نہ کی ہوتی، اگر آپ نے اپنی غلطی کو نہ دیکھا ہوتا تو آپ کی موت لکھی ہوئی تھی مچھلی کے پیٹ میں، تو اس سے گویا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ موت کو بھی ٹال دیتے ہیں، جہاں لکھی ہوئی ہے وہاں موت نہیں ہوتی۔ اللہ نے انہیں پیٹ سے نکالا مچھلی کے، اللہ نے ان سے پھر تبلیغ کا کام کرایا۔ سوچئے، میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ اس آیت میں جو بھی آپ آگے پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں کہ کتنی اتھارٹی اللہ کے پاس ہے کہ اللہ تعالی چاہیں تو جو جہاں وقت لکھا ہوا ہے موت کا، جو جگہ لکھی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے اچھے کردار کی وجہ سے ادھر ادھر ہو سکتا ہے، تقدیر اس کو کہتے ہیں۔ لیکن ایٹ لاسٹ اللہ کا جو فیصلہ ہو جائے وہاں ہمیں سیٹسفائی ہونا چاہیے، صرف ہمیں اتنا کانشیس رہنا چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے کوئی گناہ نہ کریں، اور جب بھی ہماری موت آئے، جب بھی ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، نہ کہ اللہ کی ناراضگی ہو۔ تو اب چلیے یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک یونس علیہ السلام بھی البتہ رسولوں میں سے تھے، اس ابق، جب وہ نکل پڑے۔ لوگوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے بھاگ نکلے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ابقا کا مطلب ہوتا ہے جب وہ چلے گئے اللہ کی اجازت کے بغیر، کیونکہ نبی اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کام کو چھوڑ کر نہیں جایا کرتے، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس ابقا، جب وہ نکل کر چلے گئے، الی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف، وہ وہاں سے چیک آؤٹ ہو گئے، فساہما، پھر وہ شریک ہوئے، فکانا، کس میں شریک ہوئے؟ فساہما، وہ ایک قرآن اندازی میں جو کہ قرآن اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ کس طرح سے انہیں دھکیلا گیا، کیونکہ کچھ اسی طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ شریک ہوئے قرآن اندازی میں، یعنی کچھ ایسا معاملہ بنا کہ کشتی جو بھری ہوئی تھی اسے کچھ خالی کرنی پڑنی تھی، اور وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اس زمانے کے کلچر کے مطابق ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور وہ بھی فکان من المدحدین، پس وہ ہو گئے دھکیلے جانے والوں میں سے۔ یہ کوئی سسٹم ہوگا کہ کشتی بھری ہوئی ہے اور جناب کچھ لوگوں کو خالی ہونا ہے، اور وہ کس طرح سے ان کی بیلٹنگ ہوگی اور وہ نکالے جائیں گے، جس میں یونس علیہ السلام، جس کا اللہ تعارف کرا رہے ہیں، جو سلیکٹڈ بندے ہیں، جو پیور بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، لیکن غلطی ہو گئی ان سے، اللہ نے ان کو دھکیلے جانے والوں میں سے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، نگل لیا اس یونس کو، حوت نے، مچھلی نے نگل لیا، سوالو، چبایا نہیں، دانت نہیں مارے،
وہ پورے کے پورے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. وَهُوَ مُلِيمٌ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ چاہتے تو ہمیں نہیں بتاتے کہ وَهُوَ مُلِيمٌ، کہ وہ ملامت زدہ تھے. ملامت زدہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، ان پر کوئی الزام آ چکا تھا اللہ کی طرف سے، انہوں نے کوئی حق مار گئے تھے. اللہ چاہتے تو ہمیں آدم علیہ السلام کا وہ قصہ نہ بتاتے کہ میرا نبی بھی میری نافرمانی کر کے پھل کھا سکتا ہے. یہ اللہ ہم سب کو بتاتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے پکا کنفرم میرے طور پر کہ اللہ ہم سب کو جنت میں ڈالنا چاہتے ہیں. ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ میرے نبیوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے لیکن وہ معافی مانگ لیتے ہیں اور میں انہیں معاف کر دیتا ہوں جب وہ مجھے اچھا بن کر دکھاتے ہیں. تو جب انبیاء کرام کو معاف کیا جا رہا ہے تو یقیناً مجھ کو اور آپ کو بھی معاف کر دیا جائے گا. لیکن جتنا بڑا ان کا سٹیٹس ہے اتنا ہی ان کے جو جرم کو کھول دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائیے. ہمیں بالکل فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے کہ میں ایک چھوٹا انسان ہوں تو جی میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی. ہمیں اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے. تو جناب اللہ تعالیٰ نے بات پوری کھول دی کہ وہ ملیم، وہ ملامت زدہ تھے. اللہ نے ان کا نام نکالا، وہ دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، ان کو مچھلی نے نگل لیا. اب اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصْبِحِينَ، پس اگر نہیں یہ کہ وہ یونس ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے. یعنی تسبیح انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے اللہ کی پاکی بیان کی، اپنے جرم پر شرمندہ ہوئے، انہوں نے اللہ کی تعریف کی اور کہا اللہ میں نے کہیں پر کوئی گناہ کیا ہے. اللہ فرماتے اگر یہ اعتراف جرم نہ کر لیتے، اگر یہ تسبیح نہ بیان کرتے، ہم نے اس کی لاکھ تسبیحاں پڑھانی شروع کر دی. ارے جناب شرمندہ ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے. یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کوئی ختم شریف پڑھنے کو نہیں آئے ہیں. یہ ایک طرح کی استغفار کے سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ایک نبی کے منہ سے نکلے ہیں اور وہ اللہ نے ان کے اعتراف جرم کو قبول فرما لیا. وہ اللہ ایک بھی پڑھنے والے کی قبول کر لیتے ہیں اگر وہ سنسیئرٹی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ پڑھتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اگر انہوں نے یہ تسبیح نہ کی ہوتی لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، البتہ وہ رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں، البتہ وہ رہ جاتے قیامت کے دن تک. قیامت کے دن تک، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یعنی وہیں ان کی موت لکھی ہوئی تھی، وہیں سے ان کو اٹھنا تھا. قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اللہ تعالیٰ آگے انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم ایک ایک آیت کو سمجھنے والا بنائے اور ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سمجھانا، سمجھنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا بہت ہی اچھا امتی بنا دیجئے. اور ہمارے لیے قرآن وہ کتاب ہے، وہ واحد ذریعہ ہے جہاں ہم اللہ رسول کو پہچان سکیں.